الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم ببركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سامعین ناظرین سورہ المائدہ آیت نمبر 5 آپ نے سماعت فرمائی. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک رکوع مکمل ہو گیا. سورہ مائدہ کا ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے. فرمایا الیوم آج کے دن احل لکم الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. پاکیزہ چیزوں کی ساری لسٹ قرآن نے گنوا دی. کون کون سی چیزیں پاکیزہ ہیں اور کون کون سی چیزیں خبیث ہیں. خبیث کا معنی ناپاک ہے. طیب اور خبیث ان دونوں کا ذکر قرآن نے یعنی کہ بڑی صاف اور شفاف انداز میں سمجھایا کہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں اور خبیث یعنی کہ گندی چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہیں وہ کیا ہیں. تمام لسٹ کل کی گفتگو میں ہم نے کروا دی تھی. اس سے قبل بھی گفتگو میں جو آیت پڑھی تھی اس میں بتا دیا تھا. فرمایا تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تمام پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اور کھانا اوت الکتاب جنہیں دی گئی ہے کتاب حل لکم ان کے لیے بھی حلال ہے. یہاں سے مراد اہل کتاب ہیں جن کو تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، مگر فی زمانہ کیونکہ ان میں وہ ہے قابلیت رہی نہیں، وہ دہریہ بن گئے. اب عیسائی جو ہیں اکثریت یعنی کہ اکثریت سے مراد 100 میں سے 99 بلکہ 100 ہی کہتے ہیں 100% وہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیٹا انہیں جانتے ہیں یا ان میں سے بعض لوگ انہیں خدا جانتے ہیں. دہریہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم کرو. تو فرمایا کہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لکم اور تمہارا کھانا بھی ان کا کھانا بھی تم کھا سکتے ہو، وہ تمہارے ساتھ بھی مل کے بیٹھ سکتے ہیں دسترخوان. مگر بات وہی ہے کہ اب کیونکہ ان میں اکثریت جو ہے ان کا قائد بدل چکی ہے. پھر آگے فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم یعنی کہ پاک دامن عورتوں کے ساتھ یہاں نکاح کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاک دامن عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. یہاں کف اور غیر کف کا اعتبار ضروری ہے جس پہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کف کیا ہے اور غیر کف کیا ہے. والمحصنات اور دیگر تفاصیل میں بھی یہ بات موجود ہے کف اور غیر کف کا مسئلہ کیونکہ یہ ہم سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں. والمحصنات اور وہ عورتیں من المؤمنات جو مومن ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور وہ عورتیں جنہیں دی گئی ہے کتاب من قبلکم تم سے پہلے یعنی کہ وہ کتابی عورتیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. مگر یہاں پہ مراد پھر وہی بات آ جاتی ہے. یہاں پہ قرآن مجید نے یہ بات یعنی کہ قطعی طور پر کر دی کہ آپ وہاں سے شادی کر سکتے ہیں عورتوں سے مگر آپ اپنے رشتے انہیں نہیں دے سکتے. یہ قرآن مجید میں ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن انہیں تم دے سکتے ہو یعنی وہاں سے کر سکتے ہو مگر تم اپنے مستورات کے نکاح وہاں نہیں کر سکتے ہو. اذا آتیتموہن اجورہن جب تم دے چکے ہو انہیں مہر. یہاں پہ مہر کی بات بتا دی گئی. مہر کیا ہے؟ یہ اجر سے لفظ بنا
یعنی کہ جو بھی آپ نے اس موقع پر اس کو دینا ہے، یہ مؤجر و غیر مؤجر کے لفظ آپ لکھتے ہیں یہ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ جتنا بھی ہے اس کے آپ حوالے کر دیں گے، اس کی چیز آگے وہ جہاں مرضی چاہے اس کو خرچ کرے، یا واپس ظاہر بات اسی گھر پہ خرچ کرے گی، اپنے والدین کو یا اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں بیچے گی، وہ آپ ہی کی چیز ہوگی، مگر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کی رقم اسی وقت اس کو ادا کر دینی۔ مگر ہمارے ہاں لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے شادی، غیر ضروری خرچ ہو جاتے ہیں، مگر یہ جو ادائیگی کی جاتی ہے اس پہ ہم کیا کرتے ہیں، یا تو معاف کرا دیتے ہیں یا دیتے نہیں، یا ہل و جد کر دیتے ہیں۔ یہ فوری طور پہ ادا کر دینی چاہیے مہر کی رقم، اور اتنی مقرر کر دینی چاہیے جو بآسانی ادا ہو۔ یہاں لاکھوں میں لکھ تو دیا جاتا ہے مگر ادا سالوں سال گزر جاتے ہیں، وہ رقم ادا نہیں ہوتی، تو غلط بات ہے۔ فرمایا اذا آتیتموہن، اس سے ہاتھ لگانے سے قبل، یعنی کہ اس کے ساتھ ہاتھ لگانے سے پہلے اجورہن، اس کو اس کا مہر کی رقم دے دو، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ قرآن مجید نے یہ بڑی واضح کی ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو اس کو پوشیدہ نہ رکھا جائے، گواہان موجود ہوں۔ ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہی اسے کہتے ہیں کہ جو اعلانیہ کیا جائے، مخفی نہ ہو۔ مخفی سے مراد نکاح سے ہٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، نکاح سے ہٹ کے عورت آپ کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ آپ، قرآن کہتا ہے متحدی احدان، احدان کہتے ہیں چھپ کر، خفیہ انداز سے اس کے ساتھ ملنا، خفیہ انداز کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی کہ راتیں بسر کرنی یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ ولا متحزی احدان، قرآن نے مذمت کی، یہاں سے مراد یعنی کہ زنا ہے۔ زنا کی طرف سورۃ النور اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ پوری تفصیل موجود ہے کہ زنا ہے کیا اور اس کے کیا کیا جو ہے اثرات زندگی پہ آتے ہیں، اور آگے تک نسلوں میں یہ منتقل ہوتا ہے۔ جب ہم سورۃ النور پارہ ہے اس میں ہم پہنچیں گے تو قرآن مجید نے بڑی مذمت کی ہے، صریح الفاظ موجود ہیں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، پوری سزائیں یہاں پہ بیان کر دی گئی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ آج قرآنی سزائیں نافذ العمل ہوتی، کیونکہ قرآن ہی ہمارے پاس آرٹیکل ہے، یہی قانون ہے۔ اس قانون کو اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکٹیو کر دیتے، اس وقت جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جا بجا اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں، زیادتی والے مسائل ہوتے ہیں، زنا بالجبر ہوتا ہے، اور یہ تو زنا بالرضا پہ رضامند ہیں کہ اگر وہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے، اور دین سے جو ہے وہ رو بروری ہے کہ کہتے ہیں انہوں نے وہ زنا کی آگے قسمیں بتا دی کہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر، رضا ہو اور جبر ہو دونوں حرام ہیں، قرآن نے مذمت کی ہے، اور دونوں کی سزائیں یہاں پہ بتا دی گئی کہ زانیۃ وزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ سزا ہے قرآن کی، جو شخص زنا بالجبر کرے یا بالرضا کرے دونوں کی ایک سزا مقرر کر دی گئی، سنگسار اس کی سزا۔ تو یہاں پہ اگر یہ سزائیں نافذ العمل ہوتی ہیں، ایکٹیو ہوتی ہیں، تو یہ جو دائیں بائیں معاملات ہر روز اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر افسوسناک امر یہ ہے کیونکہ یہ سزائیں نافذ العمل کرنے میں یہ تمام قوتیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں یہ آر بڑی رکاوٹ بنی۔ اسی طرح تمام قرآن کی سزائیں، جتنے میں ایک قاتل ہے قتل کر دیتا ہے اس کی سزا قرآن نے مقرر، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک چور چوری کرتا ہے اس کی کیا سزا؟ اگر چور جو چوری کرتا ہے چھوٹا چور ہو یا بڑا چور ہو، اگر ان کی سزائیں نافذ العمل ہوتی ان کے ہاتھ کٹے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، تمام کرپشن زیادہ لوگ ان کے ساروں کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں۔ باہر ممالک میں آپ چلے جائیں، ہر شخص اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے اپنے کام کر رہا ہے۔ پینسل کیا ہوتی ہے؟ پینسل جس سے لکھائی کی جائے، وہ بھی سرکاری پینسل کو اپنی سرکاری حد تک استعمال کرتے ہیں، کوئی وہاں سے نہیں اپنے جیب سے لے آتے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک بیگ بھر کے لے آتے ہیں پینسل کی، تو آپ چھوڑیں بہت ساری اور چیزیں ہیں سرکاری چیزیں تو دیکھی وہاں پہ انہوں نے بل بنایا، بجٹ کیا، جو بھی کیا، بس اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط قدم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن نے یعنی کہ یہ ادوار گزارے ہیں، خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیے، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں اولیاء اعظام جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، مسلمانوں کے دلوں پہ حکومتیں کی۔ آج تو جبراً حکومتیں کی جاتی ہیں، مگر ان لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر حکومتیں کی ہیں اور ایک مقام پایا ہے، اور ہر سمت جب بھی بات چلتی ہے تو خلفائے راشدین یا مسلمان حکمرانوں جنہوں نے
یعنی کہ حکومتیں کی ہیں ان کا نام سر فہرست آ جاتا ہے۔ فرمایا ولا متحد یخدان، تم نے نکاح کی صورت میں اس کو آگے بڑھانا ہے، نکاح کو عام کرنا ہے، مگر آج ہم نے نکاح کو عام کرنے کی بجائے مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، بہت سارے تناظر میں غیر رسومات کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، حالانکہ نکاح جو ہے وہ سادہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، ایک پیغام بھیجنا ہے، پیغام سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر نکاح کیا جاتا ہے پیغام بھیج دیں، اس کے بعد ڈائریکٹ نکاح کی طرف بڑھیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی، غیر اسلامی رسومات، منگنی کے نام پہ وہ لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے، مہمان آتے ہیں، پھر سالوں سال وہ قائم ہوتی ہے، اور سالوں سال قائم ہونے کے بعد پھر آمنا سامنا بھی ہوتا رہتا ہے، آپس میں وہ ملتے بھی ہیں، کہیں سیر و تفریح میں بھی چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وہ صرف آپ نے وہاں پہ ایک پیغام بھیجے، فقط پیغام ہے، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، مل بھی نہیں سکتے، وہ سارے معاملات، مگر یہاں پہ وہ تمام چیزیں پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہیں، پھر 2-3 سال بعد وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اتنا لمبا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ڈائریکٹ پیغام بجائیں، اگلے دن نکاح کر دیں، اس کے بعد رخصتی ہو جائے، بس یہ 2 چیزیں ہیں، مگر ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یہاں پر اس مرتد کا ذکر کیا جاتا ہے جو اسلام میں داخل ہوا، اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد پھر وہ اسلام سے پھر گیا، اس کا ذکر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ، اور وہ شخص جو کافر ہے، بالایمان، جو ایمان سے پھر جاتا ہے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تمام اس کے اعمال جو ہے وہ جو سلب کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ شخص جو ایمان لایا، قرآن مجید پڑھتا رہا، اس کے بعد پھر وہ پھر گیا، ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد بندے کی کسی صورت میں بھی بخشش کہیں بھی نہیں، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ شخص جو مرتد ہے وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ قرآن کا حکم تھا جی۔ کل قرآن مجید کی جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں وضو کی ترتیب بیان کی جائے گی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، سب سے پہلے کیا دھویا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ، مگر ہمارے یہاں نادانی یہ ہے کہ بعض لوگ پاؤں سے شروع کرتے ہیں، وضو کا طریقہ پاؤں سے شروع کر دیتے ہیں، پھر آگے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی آیت بھی خاص ہے، آگے ساری آیتیں خاص ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی ہم نیا پیغام یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ کل آپ نے معلم القلب کے حوالے سے پڑھا، معلم القلب کیا ہے، اس کے شکار کیسے کیا جاتا ہے، وہ شکار کر کے لائے تو کیسے ہے، تو وہ اپنے آپ کو روک لے تو کیسے، اگر وہ سارے کے سارا شکار کھا لے تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ پھر یہی حکم آپ موجودہ دور میں تیر کے لے سکتے ہیں، یعنی تیر کے ذریعے شکار کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اوپر کہا جائے۔ ایسی گولی کے ذریعے شکار کر رہے ہیں تو پھر اسے چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اوپر کہا جائے، تب آپ کی وہ حلال حلال ہوگا۔ یہ تمام مسائل قرآن مجید قرآن رشید کھول کے ہمیں بتا رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق عز و جل قرآن مجید کو سمجھ کر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔